اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، الحمدللہ آج اسماء الحسنہ کے ایک نہایت اہم اور طاقتور اسم الضار پر بات ہو رہی ہے، جس کا لفظی مطلب ہے ضرر رساں یعنی نقصان پہنچانے والا۔ عربی زبان میں ضاد کا تلفظ دال ہے، جبکہ اردو میں اسے ضاد ہی پڑھا جاتا ہے۔ اس کے مادہ حروف سے بننے والے دیگر الفاظ میں ضرورت، ضروری، زر، ضارب اور ریاضی کا لفظ ضرب شامل ہیں۔ ضار اناج کو نقصان پہنچانے والے کیڑے کو بھی کہتے ہیں۔ ضارہ جراحی اور کاٹنے کا عمل، جبکہ ضاری یا خونخوار درندے کے لیے بولا جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں لفظ ضار نفع کے مقابلے میں آیا ہے، جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جادوگر خدا کے تقدیری حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کا علم خود ان کو نفع نہیں بلکہ ضرر پہنچاتا ہے۔ الضر ہر اس مصیبت اور بدحالی کو بھی کہتے ہیں جو انسانی ذات سے متعلق ہو، جیسے سورہ النحل کی آیت نمبر 53، جس میں ہے کہ جو نعمتیں تم کو ملی ہیں سب خدا کی طرف سے ہیں، اور اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے آگے فریاد کرتے ہو۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 17، جس کا ترجمہ ہے اگر تم کو اللہ کی طرف سے کوئی سختی یا نقصان پہنچائے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور اللہ کی طرف سے نعمت و راحت ملے تو بھی اسے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 12، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے اور کھڑا ہر حال میں اللہ کو پکارتا ہے، اور جب اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ یوں بدلحاظ ہو جاتا ہے گویا اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ جبکہ سورہ انبیاء کی مشہور آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب مرض کی تکلیف میں حضرت ایوب نے دعا فرمائی اور کہا کہ بے شک اللہ سب مہربانوں سے زیادہ رحیم ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ان کی تکلیف کو دور فرمایا۔ ناظرین، الضار بطور اسماء الحسنہ قرآن پاک میں نہیں آیا، لیکن ہر قسم کے دکھ، پریشانیوں، بیماریوں سے متعلق متعدد بار آیات سے ثابت ہوا کہ ہر قسم کا ضرر خدا کی مرضی اور حکمت سے ہی ہوتا ہے، اور الضار ہی ان پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور بھی کرتا ہے۔ ناظرین، الضار کے فوراً بعد آنے والا اسم النافع ہے، یعنی نفع پہنچانے والا۔ دیکھا جائے تو مخلوق خدا کی تمام تر ضروریات، ترجیحات اور اعمال کا دار و مدار انہی دو ناموں میں مضمر ہے۔ جو ذات نفع پہنچاتی ہے وہی ضرر بھی پہنچا سکتی ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں واضح ذکر ہے کہ رب تعالیٰ نہ تو کسی پر اس کی بساط سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے، نہ ہی بندوں پر ظلم کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی رحمت ہمیشہ اس کے غیظ و غضب پر غالب آتی ہے۔ اور جب بات ہوتی ہے الضار پر تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ خدا نے جن چیزوں کو حرام قرار دی ہے اس کی وجہ خود انسانی مخلوق کو ان سے پہنچنے والے ضرر اور نقصان سے بچانا بھی ہے، یعنی انسان کو پہنچنے والا ہر ضرر دراصل اس کی اپنی شامت اعمال اور قانون فطرت اور قانون شریعت سے روح گردانی کا پیش خیمہ یا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر المانع ضرر رسانوں کو غلط کاموں سے نہ روکے، اور نہ ہی میرا رب الضار اپنی ظاہر اور پوشیدہ حکمت عملی سے ضرر رسانوں کو سزا اور عذاب سے ضرر نہ پہنچائے، تو مظلوموں اور کمزوروں کی داد رسی اور ان کے لیے نافع یعنی فائدہ مند معاشرہ کس طرح وجود میں آئے۔ ہم جس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، اسی طرح اپنے غلط اعمال کے نتیجے میں اس کے عذاب اور ضرر سے ڈریں، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ناظرین، فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سب نام اچھے ہیں، اس کو انہی ناموں سے پکاریں۔ الضار کا ورد ظاہری اور باطنی آفاتوں سے محفوظ رکھتا ہے اور قرب خداوندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو شخص شب جمعہ کو 100 بار یا زار پڑھے گا وہ ضرور دلی مراد پائے گا، اور سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 83 کو اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد 803 بار یہ آیت پڑھنے سے معجزاتی طور سے ہر بیماری دور ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ آئیے ناظرین، ہم بھی دعا کریں
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ اس ویڈیو کو بطور صدقہ جاریہ شیئر اور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔